اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن یعنی رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مردودیہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغاؤں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف پر ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا اور اس کی تاکید ایک حدیث سے بھی کی ہے، جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حرف ہیں۔ اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل اللیل والیوم میں اور ابن مردودیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے وارد کیا ہے اور اس کا نام اسامہ بن عمیر بتلایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبے کے شروع میں بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بیت الخلاء یعنی پاخانہ میں جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔